بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ دیکھیے جیسے کہ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میلاد منایا جاتا ہے، ختم دلوائے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، تو کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے اور کیسے خرچ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ تاکید یہ آئی ہے کہ اگر تم رب تعالیٰ کی طرف خرچ کرو گے تو تمہاری رزق میں اضافہ کیا جائے گا، تمہاری رزق میں برکت ڈال دی جائے گی، تمہارے پیسے کو دگنا کر دیا جائے گا کہ جب تم رب کی طرف سے ایک ہاتھ بڑھاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف دونوں ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ دیکھیے ہم ایک خرچ کرتے ہیں خفیہ طور پر، دوسرا ہم خرچ کرتے ہیں علانیہ طور پر، تو یہ دونوں طریقے سے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر ہم اس میں دکھاوا نہیں کریں گے، یعنی کہ ہمارے دل کی جو نیت ہوگی وہ صاف ہوگی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، کوئی ریا نہیں ہوگا، کوئی مسلطی اس بات سے نہیں کہ ہم اس میں بہت زیادہ امیر ہے تو ہم بہت زیادہ امیر لوگوں کو بلوائیں گے، غریبوں کو چھوڑ دیں گے، یتیموں کو چھوڑ دیں گے، مسکینوں کو چھوڑ دیں گے، اور اس میں صرف اور صرف دکھاوا ہوگا، یا بہت زیادہ پکوان ہم نے پکوا لیے ہیں اور اس میں دکھاوا کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اتنا زیادہ پکایا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ایسا جو خرچ کیا جاتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریا کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلاوے کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی قبول فرماتا ہے۔ آپ علانیہ طور پر کریں یا خفیہ طور پر کریں، لیکن اس میں آپ کی حیا ہونی چاہیے، آپ کے دل کی نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے، آپ پہ دکھلاوا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی دعوتوں میں تو تقریباً زیادہ تر ان لوگوں کو کھوایا جائے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہ ان کی ہم مدد کر سکیں۔ اگر ایک ٹائم کا بھی ان کو کھانا کھلا دیا جائے گا تو اس پہ بہت زیادہ اجر دیا جاتا ہے، اس پہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اور ضرور بالضرور خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور خرچ کرتا ہے تو ہم اسے دگنا عطا فرما دیتے ہیں، دگنا دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خرچ کرتے ہو، اگر تم خرچ کرتے ہو، میری راہ میں خرچ کرتے ہو، اس میں کھانا کھلاتے ہو، مسکینوں کو بلاتے ہو، یتیموں کو بلاتے ہو، غریبوں کو بلاتے ہیں، امیروں کو بلاتے ہو، اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا، تو وہ خرچ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا بھی مال آتا، جتنی بھی دولت آتی، وہ تمام مال جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کا جو صحن ہے، مسجد نبوی کا جو صحن مبارک ہے، وہ جو ہے اس میں دولت بہت زیادہ، پیسہ جو بھی مال و غنیمت سے بھر گیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب لاڈلے سچے رسول اس وقت تک اپنے گھر میں تشریف نہ لے کر گئے جب تک ان کے وہ تمام جو مال تھا وہ تقسیم نہیں کر دیا گیا۔ تو اس بارے میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک آپ سب سے زیادہ سخاوت والے ہیں، سب سے زیادہ آپ خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو سخاوت کرتا ہے، سخاوت کے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے قریب فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کنجوس ہوتا ہے، بخل کرتا ہے، وہ مومن سے بھی دور ہو جاتا ہے اور وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب جیسا کہ یہ میلادوں کا مہینہ ہے، ربیع النور
اس مہینے میں بہت زیادہ لوگ میلاد کرواتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو اس بات کا ضرور خیال کیجیے کہ آپ نے جو خرچ کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، کہ اس میں آپ علانیہ کریں، بے شک آپ خفیہ کریں، لیکن اس میں ریا نہیں ہو، دکھلاوا نہیں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خرچ قبول و منظور بھی فرمائیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں آپ نے دیا ہوگا اور اس میں ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا، درجات بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اضافہ بھی کر دے گا، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا سے دگنا کر کے دے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم جو خرچ کریں گے وہ ہمارے لیے دکھلاوا نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے دکھلاوا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پہ چلائے، نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ